السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما نافعا وحکمۃ تامہ۔ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادۃ والبرکۃ والیمنہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، مسلسل کئی دنوں سے سورہ بقرہ ہی کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج سورہ بقرہ کی 2-3 آیتیں ہیں، ان کی وضاحت پر آج کی گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ ان آیتوں کا تعلق ایک بہت ہی اہم، نازک، بہت ہی دقیق اور بہت ہی پیچیدہ مسئلہ، اس مسئلے سے متعلق یہ آیتیں ہیں۔ اور ان آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ بہت ہی اہم رہا ہے، سلطنت کے اعتبار سے بھی، حکومت کے اعتبار سے، روئے زمین پر تمام انسانوں پر، حیوانات، چرند پرند درند، ساری کائنات میں زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب پر ان کی حکومت رہی۔ اللہ نے معجزے کے طور پر یہ حکومت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کے دور کی جو بہت ہی اہم، بڑی نازک چیز وہ سحر اور جادو ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور ہوا، سحر کا بڑا زور ہوا، جادو، ٹونے، اس قسم کی چیزیں بہت پھیلی ہوئی تھی۔ بلکہ یہودی روایتوں میں، اسرائیلی روایتوں میں یہ بات ہے کہ حضرت سلیمان ہی اس سحر کو، اس جادو کو، اس فن کو، اس علم کو لوگوں میں پھیلایا۔ اس قسم کی بات متضاد، ایک دوسرے سے ٹکرانے والی بہت ساری روایتیں، اسرائیلی روایات، یہودیوں کے بیانات اس موضوع پر بہت بھرے ہوئے ہیں۔ سلامتی اس میں یہی ہے کہ اتنے ہی حصے سے ہمیں گزرنا ہے جو بالکل قرآن اور حدیث سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو الزام لگایا جا رہا تھا اس کو بھی دور کر دیا جا رہا ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو، سحر، ٹوکا، اس کا بہت کچھ رواج شروع ہوا۔ یہ ایک امتحان اور آزمائش کے طور پر تھا۔ حضرت سلیمان نے یہ کام، یہ کفر ہرگز نہیں کیا۔ اس کی وضاحت ان آیتوں میں آ رہی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ حضرت سلیمان کے ملک میں، ان کے علاقے میں، ان کے حدود سلطنت کے اندر یہ شیاطین اس چیز کو فروغ دے رہے تھے۔ سحر کا اصل تعلق یہ شیاطین سے تھا، انہوں نے اس علم کو وہاں پھیلانا شروع کیا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اللہ نے اس چیز کو دور کر دیا۔ یہ دور اس لیے کیا گیا کہ تورات کی بعض آیتوں میں، وہ تو تحریف شدہ کتاب ہے جس میں کئی لوگوں کی، ان کے احبار کے، ان کے مشائخ کے، ان کے علماء کی
من گھڑت چیزیں شامل کر دی گئی تھیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس پہلو کو صاف کیا۔ یہ جو بات یہودیوں میں جو پھیل گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہی سے جادو کا علم پھیلا، سحر کا علم پھیلا، یہ ساری چیزیں ان کی طرف سے ہو رہی تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کیا اور یہ بتلا بھی دیا یہ کام سلیمان نے نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کیا، اور شیاطین ان کے قبضے میں بھی تھے، جن بھی ان کے قبضے میں بھی تھے۔ سورہ سبا میں وہ تفصیل ملے گی کہ مسجد اقصیٰ کو بنانے والے جن تھے۔ حضرت سلیمان سامنے ٹھہرے رہے اور حکم دیا کہ اس کام کو پورا کریں، تو انہوں نے پوری مسجد تعمیر فرمائی۔ تو شیاطین جو ان کے قبضے میں تھے انہوں نے اس قسم کی چیزوں کو پھیلا کر حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام ڈال دیا۔ تو قرآن کریم نے کہا وما کفر سلیمان، سلیمان نے سحر کے ذریعے کفر کو، شرک کو، گمراہی کو ہرگز نہیں پھیلایا۔ بات ختم ہو گئی کہ حضرت سلیمان کے اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، الناس لوگ، یعلمون تعلیم دینا، سکھلانا، پھیلانا، پڑھانا، تو یہ کام کون کیا ہے؟ شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سحر کو انہی لوگوں نے اپنے علاقے میں پھیلایا۔ اور ایک بات یہ بھی ہوئی جو اس میں ان کی قوم کے لیے جو شیاطین اور جس لوگ سحر اور جادو میں پھیل گئے تھے، جو چیزیں کر رہے تھے، تو اس کی بڑی وجہ ایک آزمائش تھی۔ وہ آزمائش بھی ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ان کے علاقے میں ہاروت اور ماروت یہ حقیقت میں دو فرشتے تھے، انسانی شکل میں وہاں پہنچے۔ انہوں نے اس چیز کو ان کے امتحان کے لیے، ان کے لیے ایک آزمائش تھی، ان کی تباہی کا وقت تھا، جس کی وجہ سے یہ ہاروت اور ماروت نے سحر کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ لیکن انہوں نے اس کی بات بھی وضاحت کر دی کہ اس میں سے جو غلط چیزیں اس کو نہیں لینا چاہیے، اور صاف کہہ دیا نہ حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم لوگ صرف تمہارے امتحان کے لیے اس دنیا میں آ کر پہنچے ہیں، لہذا تم اس علم کے ذریعے، سحر کے ذریعے کفر کو، برائی کو مت پھیلاؤ۔ وہ تھے ہاروت اور ماروت، فرشتے انسانی شکل میں آئے، اس قوم کے امتحان کا معاملہ تھا۔ اب یہ بات کیوں فرشتے آ کر ان کے سامنے ایسا کیے؟ اس قوم کی تباہی کا نظام ہو تو اس قسم کے معاملے عموماً انبیاء کی تاریخ میں ہوئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی، لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک بہت بڑی برائی تھی، لواطت، مردوں سے، مرد سے یہ تعلق پیدا کرنا تھا، اس چیز کی طرف راغب تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے منع کیا کہ تم ایسا نہیں کرنا چاہیے، عورتیں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، فطری طور پر اپنے تعلقات کو پیدا کرو، خواہشات کو پیدا کرو، مرد سے ملنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن وہ کبھی ماننے والے نہیں تھے۔ چنانچہ ایک روز بہت ہی خوبصورت، کم عمر، نوخیز، حسین اور جمیل نوجوان لڑکے ان کے گھر میں آ گئے، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی گھر کی طرف جا رہے تھے، تو کہا کہ بہت اچھا موقع ہے، ہم سیدھے لوط علیہ السلام کے گھر پر دھاوا بول دیں اور ان لڑکوں کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کے بعد یہ لوگ آ گئے تو حضرت لوط پریشان ہو گئے، یہ اس بستی میں اتنے حسین و جمیل لوگ آئے ہیں، یہ ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں، کہیں ان لوگوں کی نظر پڑی، وہ لوگ آ گئے تو یہ بدفعلی کا ارتکاب کریں گے، برائی کریں گے، یہ کیا آزمائش۔ تو اسی موقع پر وہ لوگ گھس گئے لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ آپ نے بہت سمجھایا کہ تم یہ غلط کام مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں، اگر تمہیں خواہشات ہے تو دوسرے طریقے سے پورا کرو، لیکن ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت لوط کافی پریشان ہو گئے، تو اس موقع پر اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے اطلاع دی، فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ گھبرائیے مت،
ہم انسان نہیں ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ ان کے لیے ایک فتنہ ہے، ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے جو ان کی تباہی کا ذریعہ بننے والے ہیں۔ یہ چنانچہ یہی معاملہ ہوا کہ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور بستی کے اوپر عذاب نازل ہوا، وہ پوری طریقے سے ختم ہوئے۔ یہاں بھی سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہاروت اور ماروت، یہ دو فرشتے یہاں پہنچے، یہ اس قوم کے امتحان اور آزمائش کی چیز تھی۔ دیکھا جائے کہ اس سے کیا اچھی چیز لیتے ہیں اور کیا برائیاں لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے سوائے برائی کے کوئی چیز اختیار نہیں کی۔ وہی چیز بتلائی جا رہی ہے۔ ان فرشتوں نے جو انسان کے روپ میں تھے کہا انما نحن فتنہ، ہم صرف ان کے امتحان کے لیے آئے ہیں، فلا تکفر، سحر کے ذریعے کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، اب وہ لوگ ان کے پاس سے کچھ چیزیں سیکھ لیے، اچھی اور بری چیز ساری چیزیں تھیں، انہوں نے اچھی چیزوں کو چھوڑ دیا جس کے اندر کوئی اچھی چیز ہو وہ نہیں، بلے یہ اتنی ہی چیزیں لیے کہ سحر کے ذریعے سے یہ لوگ کیا کر رہے تھے، میاں اور بیوی دونوں کے درمیان فساد مچا رہے، جھگڑے ڈال رہے تھے۔ اور پھر قرآن کریم نے یہ بھی کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سحر اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکے گا الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہو۔ ہر چیز میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، سانپ میں زہر بھی ہے اور بچھو کے اندر بھی زہر ہے، کسی کے اندر برائی ہے کسی کے اندر اچھائی ہے، یہ اچھائیاں اور برائیاں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر، اس کے فیصلے، اس کی مرضی پر ہے، اسی کے متحد یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہی چیز بیان کر دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد سحر آخر کیا چیز ہے اس کے تعلق سے بھی انہی چیزوں میں یہودیوں نے اس چیز کی تابعداری کی جو حضرت سلیمان کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ شیاطین نے سحر کے علم کو فروغ دیا، پھیلایا، یہودیوں نے اس چیز کو لے لیا۔ بائبل میں سحر کے اثرات، اسی طریقے سے یہودیوں کے پاس سحر کے اثرات، ساری چیزیں انہی کے پاس چلے گئے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سلیمان علیہ السلام نے سحر کے ذریعے کفر کو نہیں پھیلایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کو ان دو فرشتوں کے ذریعے انسانی شکل میں پھیلایا، جو ان کے لیے ایک آزمائش کی چیز تھی کہ ان برائیوں کو لے کر یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ اس طریقے کا معاملہ ہوا۔ سحر کی حقیقت کیا ہے اس کے تعلق سے بھی اس کتاب کے تفسیر ابن کثیر کے اندر بہت ساری باتیں آ رہے ہیں، اور کلی طور پر مفسر نے صاف لکھ دیا ہے کسی کو بھی بغیر اللہ کی مرضی کے سحر ایذا یا تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ہر چیز کے اندر اثر ہے، وہ اثر اسی وقت ہوگا جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی معاملہ ہو، تو لہٰذا سحر میں بذات خود ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کہہ کر ان کے اپنے بس کی بات نہیں، اللہ کے قضاء و قدر اور اس کے ارادے کے ماتحت نقصان بھی پہنچتا ہے، نفع بھی پہنچتا ہے۔ تو معلوم ہوا سحر کے ذریعے سے اچھے اثرات بھی، برے اثرات بھی، اس کے توڑ بھی، سارے معاملات اس کے اندر ہو جاتے ہیں، یہی چیز کو بتلا دیا۔ اور سحر کیا چیز ہے یہ اس کی بھی ایک حقیقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی سحر کا بڑا اثر تھا۔ جب جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ چیزیں ایسی نظر آ گئی کہ سانپ اور اژدہے بن کر سامنے آ رہے ہیں، یہی کیفیت۔ سحروا اعین الناس واسترهبوهم، قرآن کریم نے کہا ہے کہ جادوگروں نے، یہ ساحرین کا لفظی قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے ٹائم پر اپنے رسیاں ڈالی اور لکڑیاں ڈالی تو رسیاں سانپ بن کر آگے بڑھا، حتیٰ کہ موسیٰ کو سانپ ہی نظر آ رہے، تو سحر کا ظاہری اثر بھی اتنا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی ان پر ڈال دیجئے، چنانچہ انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ان تمام اژدہوں کو کھا لیا۔ سحر کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، اس کی ایک حقیقت بھی ہے اور اس کا سارا معاملہ ہے۔ امام قرطبی نے ایک حدیث بھی اس سلسلے میں نقل کی ہے
کہ سحر کی وجہ سے کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا کہ شیطان دریا پر اپنا عرش بچھا دیتا ہے۔ عرش بچھاتا ہے، عرش کا معنی وہ عرش نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تخت بچھاتا۔ تخت بچھانے کے بعد شام ہونے کے بعد سب اپنے شیاطین کو بلاتا ہے کہ آج تم نے صبح سے لے کر شام تک کیا کیا کام کیے۔ ہر ایک آ کر کہتا ہے کہ ہم نے فلاں کو گمراہ کر دیا، ہم نے فلاں دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کر دیا، فلاں جگہ ایک ہنگامہ فتنہ کھڑا کر دیا۔ تو کہا یہ کوئی بڑا کام نہیں، یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ آخر میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کر دیا۔ تو شیطان نے اسے بازو بلا کر بٹھا، شاباش تم نے جو کام کیا یہی صحیح ہے، یہ کہہ کر اس کو یہ۔ تو اس تفسیر کی اس حدیث کے اندر یہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہود ہو جادوگر ہو ان کا زیادہ تر معاملہ یہی ہوتا تھا کہ میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا کر دیتے تھے۔ وہی کہا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ بول کر آیت بھی اسی طریقے کی چل رہی ہے کہ یہ لوگ صرف یہی کرتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ سحر سیکھ کر، جادو سیکھ کر، اس کے جو طریقے ہیں عجیب و غریب، یہ سیکھنے کے بعد وہ کرتے تھے۔ مر کہتے ہیں مرد، زوج بیوی، اس معاملے میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا کرتے تھے۔ تو ابلیس کی جو حدیث ہے جس میں امام بخاری نے روایت کی ہے کہ شیطان نے اس آدمی کو تسلی دی، اسے اپنے قریب بٹھایا اور کہا کہ تم نے بڑا کام کیا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا۔ یہ جھگڑوں کے اندر میاں اور بیوی کے اندر جتنا نقصان ہوتا ہے کسی اور جھگڑوں کے اندر نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ دونوں کے اندر بدگمانیاں، طرح طرح کی چیزیں، الزامات، ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد ان کا جھگڑا اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں پر اثر، لڑکے کی طرف سے لڑکی والوں پر برے اثرات، لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کے اوپر اثرات، یہاں تک کہ میاں بیوی جب الگ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ ان کی اولاد پر، ان کے بچوں پر، ان کے بچوں کے معاملات پر، ان کی شادیوں پر پوری طریقے سے فساد ہی فساد پھیل جاتا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سحر کے ذریعے کام کیے جاتے تھے۔ اس معاملے میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ سعید ابن مسیب کی میں ایک حدیث بتلا کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کا توڑ بھی بتلایا ہے۔ جادوگر سے اس کے جادو کو اتروانے، اس کے سحر کو ختم کرنے، توڑنے کے لیے حضرت سعید ابن مسیب نے اجازت دی۔ کہا کہ اگر جادو اتنی ہی خراب ہے تو اس کا توڑ بھی تو ہمیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے جو چاہے کریں، جیسا چاہیں کریں، تو اس کو توڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر یہ روایت امام بخاری کی ہے۔ یہ ساری تفصیلات کو آپ کے اطمینان کے لیے علامہ ابن کثیر کی تفسیر کی طرف رجوع کر لیجئے، اس میں بڑی تفصیلات ہیں۔ چاروں اماموں کا مذہب ہے اور سحر کیا چیز ہے، سحر کی کتنی قسمیں، 8 قسمیں بتلا دی گئی۔ آنکھوں پر کیسا اثر ہونا، سامنے کیا ہونا، 8 قسمیں امام راضی نے اپنی تفسیر کے اندر بھی لکھا ہے۔ آپ ان تفصیلات کو دیکھیں تو سحر کی کتنی قسمیں۔ سعید ابن مسیب نے بتلایا ہے، جس امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، عامر ابن شعبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہیں کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، جادو کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ حضور سے انہوں نے پوچھی یہ بات۔ کیوں پوچھی؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی خود سحر کا اثر ہوا۔ امام بخاری نے نقل کیا، مسلم نے نقل کیا ہے، کئی لوگوں نے کہا ہے۔ سحر کو ایک فرقہ معتزلہ ہے، اس نے انکار کر دیا کہ سحر نام کی کوئی چیز نہیں، ایک وہمی خیالی بات ہے، سحر کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اہل سنت و جماعت سحر کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا اور اس کا توڑ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔
یہ امام بخاری کی روایت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا، بظاہر مسلمان کی شکل میں، منافق کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا۔ لبید میں جو یہود پہلے سے حضور کے دشمن تھے، حضور کو جادو کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی اور زہر، ایک گوشت میں زہر رکھ کر کھلایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے، اس قسم کی کئی حرکتیں ان کی رہیں۔ اس میں لبید نے یہ کام کیا کہ ایک بچہ جو حضور کے پاس آتا تھا، کم عمر تھا، زیادہ بڑی عمر کا بھی نہیں تھا، اسے اپنے اعتماد میں لے کر اس کو سمجھا بجھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کنگھی جو آپ فرمایا کرتے تھے وہ کنگھی لیا اور کچھ بال بھی لے لیا اور کچھ تار بتلا دیا گیا ہے، تانبے کے تار تھے کیا تھے، وہ لے کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ اس جادو کا اثر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے ہوا کہ آپ کبھی کبھی کہتے کہ میں نے تو یہ کام کر دیا ہے، حالانکہ آپ وہ کام نہیں کیے ہو۔ یہ کیفیت کتنے دن رہی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ 6 ماہ یہ کیفیت رہی، لیکن کبھی شرعی احکام کے اندر کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں رہی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے تاریخ میں، قرآن کی آیتوں میں، تفسیروں میں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ آپ کو ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت زکریا عمر کی 100 سال کے اوپر ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی 100 سال کے قریب تھی۔ بیٹا پیدا ہوگا تو زکریا علیہ السلام کو عجیب لگا، میں جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، مجھے لڑکا پیدا ہوگا، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے فیصلے پر یا اس کی بشارت پر اعتماد یا انکار وہ بات نہیں تھی، ایک کیفیت ایسا پیدا ہوئی، کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے گا؟ تو انہوں نے فوراً کہا اے اللہ مجھے ایک نشانی بتلا کہ میری بیوی کو لڑکا پیدا ہوگا، کس طریقے سے کیا کیفیت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کی بات کی اطلاع دی کہ آپ کی بیوی کے حمل کو استقرار یعنی حمل ٹھہرنے کی ہم ایک نشانی آپ کو بتلا دیتے ہیں، اور جب آپ کی بیوی حاملہ ہوگی تو یہ ایک علامت یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ یہ مسجد کے امام تھے، مسجد اقصیٰ کے، صبح کی نماز کے لیے گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کچھ بات چیت کرنا چاہا تو بات نہیں کر سکے، تو فوراً یقین ہو گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف۔ اس کے بعد مصلی پر گئے اور انہوں نے نماز پڑھائی تو نماز پوری طریقے سے زبان پر یہ آیتیں جاری ہو رہی تھیں، تورات کی نماز آپ نے مکمل کی، یہود آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیے، نماز کے بعد آپ جو ذکر کا معاملہ تھا وہ بھی کیے، لیکن جب کچھ احکامات دینا چاہتے تھے، دروازہ بند کرو، یہ فلاں کام کرو، تو آپ کی زبان کام نہیں کر رہی۔ یہ زکریا علیہ السلام کی بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ حضرت زکریا کی زبان سے تورات جاری تھی، شریعت کے جو احکامات تھے وہ جاری تھے، دنیوی معاملات میں ان کی زبان کام نہیں کر رہی۔ یہاں بھی وہی کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی تو اب برابر اس طریقے سے بات چیت سارے معاملات ہیں، اس میں کوئی بگاڑ یا خلل کا کوئی معاملہ نہیں رہا، جیسے زکریا علیہ السلام کی۔ معتزلہ نے جادو کا انکار جو کیا اسی بنیاد پر کہ بھائی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی جادو کا اثر ہو جائے تو پھر قرآن کے بارے میں ہمیں کیسا یقین کریں گے؟ جادو کوئی برسوں تک نہیں رہا، صرف 6 ماہ کی بات، بعض لوگوں نے ابھی بھی کم تعداد چند دنوں کی بات بتلائی ہے۔ تو یہ حضور کے اندر ایسی کوئی غلط کیفیت نہیں تھی، بلکہ ایک خاموش کیفیت تھی، ایک عجیب حالت تھی، محسوس ہو رہا تھا۔ چنانچہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب کے ذریعے بیان کیا۔ امام بخاری نے وہ پوری تفصیل بیان کی ہے۔ اس کی روایت یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، خواب آپ نے دیکھا، خواب میں ایک فرشتہ آپ کے سرانے ٹھہرا ہوا ہے، ایک فرشتہ آپ کے پیروں کے پاس ٹھہرا ہے۔ پیروں کے پاس فرشتے نے کہا محمد کو کیا ہوا؟
تو سرانے جو فرشتہ ٹھہرا تھا اس نے کہا کہ ان پر سحر کیا گیا ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہاں سحر کیا ہے، کس چیز میں سحر کیا ہے، کون کیا ہے؟ تو ادھر سے یہ فرشتہ بتلا رہا تھا، وہ جواب دے رہا تھا لبید ابن عاصم نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور کچھ بال اور کچھ تار ہیں، اسے لے کر مزرون بیر زرون ایک کنواں ہے، اس کا نام بھی میں لکھا تھا، شاید وہ صحیح لفظ ہے یہ کچھ ہے، زرون ایک مکہ مدینہ منورہ میں کنواں ہے جس کا بہت گہرائی تھی، اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ یہ بات معلوم ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد صحابہ کے سامنے لبید کا نام نہیں بتلایا کہ فلاں کنویں میں جاؤ، اس کنویں کے اندر تہ میں پتھر کے پاس یہ چیزیں لپیٹ کر، اور ان چیزوں کو کھجور کا ایک خول ہوتا تھا، وہ اس میں سے نکال کر اس میں رکھ کر بند کر کے اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے رکھا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تو کچھ جو تیراک تھے، تیرنے والے تھے، نیچے گہرائی تک پہنچ کر اس مقام پر ایک پتھر کی نشانی بھی حضور نے بتائی تھی، اسے نکال کر لے کر آئے۔ لے کر آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر 2 سورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق، سورہ ناس، اور 11 گرہیں لگا کر اس نے بند کیا تھا۔ ان دونوں صورتوں کے اندر بھی 11 آیتیں، ایک میں 5 ہے ایک میں 6 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھ رہے تھے اور اس کی گرہ کو کھول رہے۔ اس طریقے سے 11 گرہیں یا 11 گھاٹیاں کہیے، گھاٹی جو ڈالے جاتے ہیں اس کو ایک کھولتے گئے، اور فلق کی اور ناس کی پوری آیتیں آپ پڑھے۔ جب پوری چیز 11 آیتیں ہو گئیں اور یہ چیز پوری طریقے سے کھل گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایسا محسوس کیا جیسے بندھا ہوئے آدمی کو کھول دیا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ کو اللہ نے نام بتلا دیا ہے تو حضرت عائشہ کے سامنے آپ نے نام بھی بتلا دیا لبید، لیکن اس نام کو میں صحابہ کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا، مبادا کہ میری ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ پیغمبر کی شان تھی، میں نہیں چاہتا کہ جو تکلیف مجھے پہنچی اس تکلیف کے بدلے کسی کو میرے سے نقصان ہو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اس نام کا اظہار۔ بس صحابہ نے بھی آ کر پوچھا یا رسول اللہ آپ اس کا نام بتائیے جس نے یہ کیا ہے۔ ادھر نہیں کہا اس کی کیا ضرورت ہے، میں اچھا ہو گیا یہی چیز میرے لیے کافی ہے اور اس کی کوئی بات ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں کو سحر، جادو، نظر بد کے لیے اور بھی قرآن کریم میں 2 آیتیں بتلا دی گئیں۔ سورہ قلم کے آخر میں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ 2 آیتوں کے اندر اللہ نے متاثر رکھی ہے، سورہ فلق میں، سورہ ناس میں، نظر بد ہو، سحر ہو، جادو ہو یا ٹوکا ہو، جو بھی ہو ان تمام چیزوں کو کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا۔ ختم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کو بری طریقے سے منع کیا ہے، نجومیوں کے پاس جانے سے، کاہنوں کے پاس جانے سے یا ان کی باتوں پر ایمان لے آنے سے، اور ان چیزوں کو آپ نے روک دیا کہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ اثر اس کا ایک عامر ابن شعبی کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے کہی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تو اللہ نے شفا دے دی اور میں لوگوں پر برائی کھلوانے سے ڈرتا ہوں۔ حضرت وہب فرماتے ہیں سحر کے توڑ کے لیے بیر جو ہمارے یہاں ہندوستان میں بیر کہتے ہیں وہی ہے یہ،
بیری کے 7 پتے لے کر 2 پتھروں کے درمیان میں کوٹ کر پانی ملا لیے جائیں، پھر آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا جائے جس پر جادو کیا گیا ہے، اور اسے 3 گھونٹ پلا دیا جائے، باقی پانی سے غسل کرا دیا جائے، انشاءاللہ جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ یہ حضرت عامر ابن شعبی کی روایت ہے، امام بخاری کی روایت ہے۔ حوالہ میں آپ کے سامنے اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ بھی ان کتابوں کو طرف رجوع ہو کر پوری تسلی سے یہ کر سکیں۔ یہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بیان کیا ہے۔ تو اس طریقے سے سحر اور جادو کا معاملہ بہت ہی نازک ہے۔ آیت الکرسی جن کے اثر کو دور کرنے کے لیے بھی بہت اہم بات ہے، آیت الکرسی کی فضیلت میں بھی یہ بات ہے۔ تو اس طریقے سے جادو ٹونے یہ چیزیں ان کے ہے، لیکن اس پر ایمان رکھنا، یہ کرنا، بلکہ اس کے توڑ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی ہے۔ جو ولید کی جو روایت تھی، شعبی کی جو روایت تھی، وہ یہی ہے۔ اس معاملے میں حضور کی ایک حدیث اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ سلامتی کی راہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر النجوم فانصتوا، نجوم ستارے، آسمان، فلکیات، یہ ستارے سے یہ ہونے والا ہے، اس ستارے سے یہ بلا آنے والی ہے، اس ستارے سے یہ نیکی آنے والی ہے، اس قسم کی چیزیں ستاروں کے اثرات ہوں یا نہ ہوں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہے۔ اچھائی بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اور ساری چیزوں کا سارا معاملہ اللہ۔ تو حضور نے ایک بڑی بات امت کے اطمینان کے لیے اذا ذکر النجوم فانصتوا، جب نجوم کی، سحر کی، اس طرح کی ستاروں کی تاثیر کی بات آ جائے تو تم مجھ سے بحث کرنے کے بجائے، ان پر اعتماد یا یقین کرنے کے بجائے سکوت اور خاموشی اختیار کرو، اور قضاء و قدر پر، اللہ کے فیصلے پر۔ اگر کوئی سحر کے اثرات معلوم ہو رہے ہیں، نظر بد، جادو یا ٹوکا، تو اس کے لیے فلق اور ناس، سورہ قلم کی آیت، اور یہ جو طریقہ ایک صحابی نے جو بتلا دیا کہ پتوں کی تعلق ہے، اس سے غسل کرایا جائے اور اسے گھونٹ پلایا جائے اور اس پر آیت الکرسی دم کر کے یہ کرایا جائے، یہ ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سحر ہوا تھا، اس کے توڑ کے لیے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اسی لیے علماء نے، صالحین نے کہا جب کبھی ایسی باتیں ہوں تو آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پانی میں دم کر کے پلاؤ اور ان پر پھونک دو تو اس کے اثرات جاتے ہیں۔ اگر اسی میں ان کے لیے کوئی مصیبت ہے، قضاء و قدر میں ایسی بات ہے، وہ الگ بات ہے۔ جو کچھ ہے اللہ کے حکم، اس کی مرضی سے ہونے والا ہے۔ لہذا اس معاملے میں نجوم کا ذکر آیا، ستاروں کی تاثیر کی بات آ گئی، فلکیات کی بات آ گئی، تو خاموشی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد اذا ذکر القدر فانصتوا، جب بھی تمہارے سامنے تقدیر کا مسئلہ آ جائے تو اس وقت بھی خاموشی اختیار کرو، کیونکہ تقدیر پر غور کرتے جائیں گے، یہ سب خدا نے پہلے ہی لکھ دیا ہے، خیر بھی اس کا ہے، شر بھی اس کا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ جو کچھ ہو رہا ہونے دیجئے۔ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں تو گویا تقدیر کی بات تھی۔ انسان سوچتے سوچتے ایک مقام پر جا کر سوائے بگاڑ کے کوئی چیز آنے والی نہیں۔ اسی لیے حضور نے کہا سلامتی ایمان کی، زندگی میں چین اور سکون عافیت کی ہے۔ اذا ذکر القدر فانصتوا، جب تقدیر کی بات آ جائے تو سکوت اختیار کرو۔ ایک موقع پر بعض صحابہ تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور آپ نے کہا کہ یہی ایک موضوع رہ گیا ہے، اس پر غور کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے بیٹھے، اگلی امتیں انہی چیزوں کو لے کر گمراہ میں چل رہے ہیں۔ اللہ کی ہر بات پر آمنا اور سلمنا کہہ کر سکوت اختیار کرو، یہ کہہ کر تقدیر میں غور کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ تقدیر کی حد کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ کس کا کیا معاملہ، ازل میں اللہ نے سب طے کر دیا ہے، جب ہونے والا ہو کرے رہا تو پھر کیا ہے؟ ثواب کیوں، عذاب کیوں، نیکی کیوں، بدی کیوں، فاجر کیوں، فاسق کیوں، عذاب کیوں، ثواب، یہ سب بگاڑ کی چیز ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ذکر القدر فانصتوا، تقدیر کا معاملہ ہے تو خاموشی اختیار۔
پھر اس کے بعد ایمان کی سلامتی اور دین کی سلامتی کے لیے حضور نے صحابہ کے تعلق سے کہا اذا ذکر اصحابی فانصتوا، جب بھی میرے صحابہ کا ذکر آئے تو وہاں بھی خاموشی اختیار کرو۔ صحابہ کا ذکر آیا تو خاموشی کیوں اختیار کرو؟ ان کا کوئی نقص لایا، کوئی عیب لایا، کوئی تہمت لایا تو آپ اس کے لے کر باتوں کو پھیلا کر ان کی شخصیتوں کو یہ مت کرو، بلکہ وہاں خاموشی اختیار کرو۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا الا بخیر، ہم صحابہ کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کریں گے، اگر ان کی کوئی ایسی بات ہے تو ہم خاموشی اختیار کریں۔ چاروں اماموں کا مسلک ہے، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان کی لڑائیوں کا ذکر یا ان کے تعلق سے ایسی ویسی چیزیں جو تمہارے سامنے آئے، ہرگز کے اوپر برا بھلا کہہ کر صحابہ پر لعنت، لعن تان کرنا، تنقید کرنا، برا بھلا کہنا، اس سے اپنی زبانوں کو بچائے رکھو۔ ان پر حرف اٹھانا حضور کے اوپر حرف اٹھانے کے برابر ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کمال کہ حضور نے اس قسم کے لوگ پیدا کیے، بات بہت کچھ بگاڑ ہو جاتا ہے۔ صحابہ پر سے ایمان چلا گیا، صحابہ ہمارے لیے قابل اعتماد نہیں رہے، ان میں کافر بھی ہو گئے، انہوں نے فتنہ کیا، جھگڑے کیے، یہ کیے، طرح طرح کی باتیں، الٹی سیدھی روایتیں یہ لے کر اگر ہم بیٹھیں گے تو صحابہ جو ہمارے پاس دین پہنچائے، قرآن پہنچائے، حدیث پہنچائے، کیا بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اسی لیے حضور نے کہا اذا ذکر اصحابی فانصتوا، صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرو، جب بھی تمہارے سامنے کوئی ایسی بری غلط قسم کی بات آئے تو سکوت اختیار کرو، اسی میں سب۔ یہ تین باتوں کی حدیث میں وضاحت ہے، اذا ذکر النجوم فانصتوا، اذا ذکر الخضر فانصتوا، اذا ذکر اصحابی فانصتوا۔ نجوم کی بات ہے تو بھی خاموشی اختیار کرو، اور اسی طریقے سے تقدیر کی بات بھی آئی تو خاموشی اختیار کرو، صحابہ کا ذکر بھی آئے تو وہاں بھی خاموشی اختیار کرو، ذکر کرو تو خیر کے ساتھ ذکر کرو۔ یہ چند کلمات ہیں، بڑی نازک گفتگو ہے، اس معاملے میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، اور سحر کے پیچھے پڑنا، وہم و گمان میں مبتلا ہو جانا، طرح طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا، اس سے احتیاط کیا جائے۔ اس کے توڑ کے لیے جو صحیح طریقے ہیں، مناسب طریقے ہیں، اس کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب سحر ہے تو کچھ اس کے اثرات ہو رہے ہیں تو اس کو توڑنا چاہیے۔ ویسے ہی قابل لوگ ہیں جو کفر یا شرک اس قسم کے کلمات نہ ہو تو اس کی فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن اس دائرۂ شریعت میں رہتے ہوئے کام کرنے کے۔ یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی میری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں اور نسلوں کو بھی حفاظت فرمائے، اس معاملے میں ایمان کے ساتھ، حرکت و عمل کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد